یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو۔ تو پکی سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے 10 تسبیح استغفار کی پڑھ لی تو کیا توبہ ہو گئی؟ نہیں، بعض روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توبہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس انسان سے گناہ صادر ہو جائے تو وہ اس پر دل سے شرمندہ ہو، گناہ ہو جائے تو وہ اس پر دل سے شرمندہ ہو، گناہ کو غلط سمجھ بھی رہا ہے اور گناہ پر شرمندہ بھی ہے، اور یہ پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ گناہ کو چھوڑ بھی دے رہا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ حسن بصری فرماتے ہیں توبۃ نصوحا سے مراد یہ ہے کہ جیسے پہلے گناہ سے رغبت تھی، جیسے انسان کو پہلے گناہ سے رغبت تھی کہ اس نے رغبت میں وہ گناہ کیا تھا، ایسے ہی اب گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ سچی توبہ کی پہچان اور دلیل ہے۔ علامہ قرطبی مالکی جو بڑے مفسر ہیں اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہی لکھتے ہیں، توبہ کے لیے 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، زبان سے استغفار ہو۔ نمبر 2، اگر بدن اس گناہ میں مشغول ہو تو فوراً اجتناب کریں، فوراً اس گناہ سے بچیں۔ نمبر 3، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ نمبر 4، انہوں نے ایک چیز اور بڑھائی ہے، ایسی سوسائٹی، ایسی مجلس یا ایسے افراد میں نہ بیٹھے جہاں سے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہو، ایسے افراد سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیں۔ اور اب اس پر اضافہ کیا ہے ایک بات کا، اور کس نے؟ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے ایک بات کا اور اضافہ فرمایا ہے انہی چار باتوں پر جو ابھی پہلے بیان کر دی علامہ قرطبی مالکی کے حوالے سے۔ 5ویں بات کا انہوں نے اضافہ یہ کیا ہے، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جب تک اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے یا اس سے معاف نہ کرا لیا جائے، تب تک سچی توبہ نہیں ہوگی۔ حقوق العباد سے تعلق، جیسا کہ کسی کو گالی دے دی، بہتان لگا دیا کسی پر، کسی کی چغل خوری کر دی، یا کسی کی عزت اتار دی، بے عزتی کر دی، کسی کا دل دکھایا یا کسی کی جائیداد لے لی، ناجائز کسی کا پیسہ دبا لیا، تو ان چیزوں کی تلافی کرنی ضروری ہوگی، جب جا کر سچی توبہ ہوگی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، توبہ کی تکمیل کے لیے، توبہ کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی کی جائے گی۔ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ذمے میں ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اگر وہ پکی یاد ہیں تو اتنی ہی پڑھے گا، اگر بالکل پکی یاد نہیں ہے تو اندازے سے پڑھے گا، تو ان کی قضا کریں۔ نمازوں کا حساب لگا کر اندازے سے لکھ لے کہ بالغ ہونے کے بعد کتنی فرض نمازیں اور کتنے وتر میرے چھوٹے ہوئے ہیں، کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں،
حساب لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، جو ادا کرتا رہے اس کو حساب میں سے کاٹتا جائے، اور ساتھ میں یہ وصیت بھی لکھ کر رکھے، کیونکہ نہ معلوم کب موت آ جائے، کہ جتنے یہ میرے حساب میں لکھے ہوئے نماز اور روزے کی قضا بچے گی، تو اگر میرا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ، تو میرے ترکے میں سے میرے مرنے کے بعد اتنی نمازوں اور اتنے روزوں کا فدیہ دے دینا۔ یہ وصیت بھی اپنے پاس لکھ کر رکھیں۔ حضرت نے بہت اہم بات تحریر فرمائی ہے، چھوٹے ہوئے روزوں کی بھی قضا کرتا رہے، رمضان کے روزوں کی، جتنے سال کے رمضان کے روزے چھوٹ رہے ہیں ان کی بھی قضا کرے، اور قضا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وصیت بھی لکھ کر رکھے۔ باقی مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ حضرت نے لکھا ہے زکوٰۃ اگر بالکل نہیں دی تھی تو زکوٰۃ دے، حساب لگا کر زکوٰۃ دے، اگر اندازے سے دے دی تھی تو بھی حساب لگا کر پوری دے، اور اگر صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا تھا تو حج بھی ادا کر کے آئے، اور اگر اب حج ادا کرنے کی طاقت نہیں رہی، بالکل بڑھاپے میں ہے تو، اور مال رکھتا ہے اب بھی اپنے پاس، تو اگر کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ تو حج بدل کی وصیت کر کے جائے، یہ بھی لکھ کر رکھے کہ میری طرف سے حج بدل کرا دینا اگر کسی وجہ سے حج کر کے نہ آ پائے۔ اور حضرت آگے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ادائیگی کی فکر رکھتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی قضا کی ادائیگی کی فکر رکھتا ہے، مثلا قضا کرتا رہتا ہے اور باقی کے بارے میں وصیت لکھ کے رکھتا ہے، تو بعد مرنے کے وارث اس کو پورا کریں یا نہ کریں وصیت کو؟ اگر نہیں پورا کریں گے اور مال اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے، تو وہ خود گناہ گار ہوں گے۔ تہائی مال میں سے اگر اس کی وصیت پوری ہو سکتی ہو، وارث خود گناہ گار ہوں گے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جس آدمی کو ادائیگی کی فکر تھی، اس نے زندگی میں خود قضا کرتا بھی رہا، نمازوں کی، روزوں کی، اور بچے ہوئے کے بارے میں وصیت لکھ کے رکھ رکھی ہے، تو بعد میں وارث ادا کریں یا نہ کریں ان نمازوں اور روزوں کا فدیہ جو اس کے ذمہ ابھی باقی رہ گئے ہیں، لیکن یہ آدمی خود ادائیگی کی فکر رکھتا ہے، وصیت بھی لکھ کر رکھ رکھی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، جبکہ اسے حقوق اللہ کی ادائیگی کی بھی فکر ہے، اور وہ حقوق اللہ سے بے فکر نہیں تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں تھا اس کا حال، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔